مسلمان دیکھنا گوارا نہیں کرتے، چھوٹے چھوٹے ان تمام تر مسائل کے اندر فوراً فتویٰ لگ جاتا ہے، یہ مرتد ہیں، یہ زندگی کے ان کے پیچھے نماز۔ اللہ 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 تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری دعا ہے، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اہل علم بندہ اس طریقے سے زبان چلاتا جس کو اپنا ڈر ہو، آخرت کا خوف ہو، ڈر ہو، وہ کسی کے ایمان پر یا کسی کے تمام تر جنت و جہنم کے فیصلے کرتا پھرتا نہیں ہے۔ اللہ کے بندو فکر آخرت کرو، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم آئے ہیں دنیا کے اندر عارضی طور پر آئے ہیں، ایک دن اللہ کی عدالت کے اندر سب کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک نے فیصلے کرنے ہیں، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اس وقت تمہارے پاس اللہ کا قرآن ہے، قرآن پاک اللہ نے ہدایت کے طور پر دیا ہے۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ آ جاؤ، اللہ کی کتاب سے حل کرواؤ۔ کس سے حل کرواؤ؟ اللہ کی کتاب سے مسئلہ حل کرواؤ۔ قرآن پاک جو مسئلہ حل کر دے، اب اس بات کو مان لو تو کامیابی ہے، اگر نہیں مانو گے تو ناکامی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ قرآن پاک جو مسئلہ حل کر دے اس کے اندر پھر ہمیں چوں چراں کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا قول فیصل ہے، اللہ کا قول فیصل ہے، انہو لقول فصل ہے، فیصلہ کن کلام اللہ کا قرآن ہے اور سراسر خیر ہے۔ اس خیر کے آگے ہم ویسے جھک جائیں جیسا کہ فاروق اعظم جھک گئے۔ توجہ دلائی گئی فاروق اعظم کو، امیر المومنین کو توجہ دلانے والی عورت ہے۔ یقیناً عرب کے اندر، مدینے کے اندر ظاہر بات ہے کوئی بڑے مقام والی تو نہیں ہوگی، ایک وزیر اعظم ہو، ایک عام عورت ہو، کتنا بڑا فرق ہے بڑا۔ لیکن فاروق اعظم نے اپنے عہدے کو نہیں دیکھا، فاروق اعظم نے اپنی دنیا کی وجاہت کو نہیں دیکھا۔ اس خاتون نے آیت پڑھی ہے، فاروق اعظم نے قرآن پاک کا۔ یقیناً جب مقام سامنے آیا، قرآن کی خیر سامنے آئی، قرآن کا بیان سامنے آیا، انہوں نے عورت کو نہیں دیکھا، کہنے والی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، کہنے والی بڑھی ہے یا جوان ہے، کہنے والا اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، کہنے والا اپنا ہے یا پرایا ہے، نا 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 نا، انہوں نے دیکھا ہے تو اللہ کے کلام کو دیکھا ہے۔ کہنے والا کوئی بھی ہو، کہنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اگر بات حق کہہ رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اپنے رتبے کو نہ دیکھیں، ہم اپنی جماعت بندی کو نہ دیکھیں، ہم اپنے رتبے کو، مجھے مناظر اسلام کہا جاتا ہے، میں اس مولوی کے سامنے بیٹھ کر بات کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مقام تو جماعت میں اعلیٰ عرفہ ہے، اس کا تو کوئی مقام نہیں ہے، یہ میرے مد مقابل آ جائے تو میری توہین ہو جائے گی۔ ایسا کہنے والا یقین جانی عاجزی کرتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر نہیں ہے میرے بھائیو۔ کہنے والا یقیناً حق بات کہنے والا کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اعلیٰ ہو ادنا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، اپنا ہو پرایا ہو، حق کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حق کہہ رہا ہے، حق کے آگے جھک جانا چاہیے۔ فاروق اعظم جھک گئے حق کے آگے جھک گئے، بات تسلیم کر لی۔ یہی واقعہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی آیا۔ ادھر حضرت صدیق اکبر ہیں، خطبہ دینے والے ہیں، ادھر فاروق اعظم تلوار لے کر پورے مسجد نبوی کے اندر تلوار لے کر یہ چل رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی ہے، لا اضرب عنقہ، میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ حضرت صدیق اکبر منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبے کے الفاظ بڑے سنہری ہیں، خطبے کے الفاظ بڑے اعلیٰ ہیں۔ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات،
جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو چکے ہیں، قد ماتا فوت ہو چکے ہیں۔ اعلان کیا صدیق اکبر نے، اور پھر اس اعلان کے اوپر دلیل پیش کی اللہ کے قرآن کو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ او لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ معبود و الہ ہمیشہ زندہ، وہ آج سن لیں میرے پیارے پیغمبر کوئی الہ تو نہیں، کوئی حی القیوم ذات تو نہیں کہ ہمیشہ زندہ رہ جائیں۔ نا 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 نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ الا رسول، الا وما محمد الا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں گزر گئے ہیں، گزر چکے ہیں تمام رسول۔ اب گزرنے کی دو صورتیں اللہ پاک نے بیان فرما دی ہیں میرے بھائیو۔ وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ افہم ماتاؤ قتلا، افہم ماتاؤ قتلا۔ میں انصاف کے ساتھ بات کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے نا انصافی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کر یقیناً اپنی زندگی کا حساب اللہ پاک کو دینا ہے میرے معزز سامعین۔ انصاف کی بات قرآن کی بات ہے، حق کی بات قرآن کی بات ہے، یقیناً خیر والی بات قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرسل، میرے پیارے پیغمبر سے پہلے جتنے بھی رسول ہے قد خلت، کیا ہو گئے؟ گزر گئے۔ میرے معزز سامعین، تمام انبیاء علیہ السلام کی وفات کے لیے اللہ نے یہی ایک جملہ بیان فرمایا ہے، قد خلت والا۔ آدم بھی قد خلت، نوح بھی قد خلت، حضرت ابراہیم بھی قد خلت، حضرت اسماعیل بھی قد خلت، حضرت موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی قد خلت ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب الرسل کے اندر آدم شامل ہے، سارے اشاعتی مانتے ہیں، سارے وفات النبی کے قائلین مانتے ہیں کہ آدم کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں آیا، آدم قد خلت میں داخل ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی اس میں داخل ہیں، نوح علیہ السلام بھی اس میں داخل ہیں، ان کے لیے جب لفظ الگ نہیں استعمال ہوا۔ یہی آیت صدیق اکبر نے پڑھی ہے، یہی آیت میں پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ لیکن افسوس یہ ہے صدیق اکبر کی بات فاروق اعظم نے جب سنی تھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے، اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے، اللہ کی آیتوں کو قبول کر لیا اور فرمانے لگے اے ابو بکر اگر تم نہ ہوتے میرا ایمان نہ بچتا، میرا عقیدہ نہ بچتا، آپ نے میرا ایمان سنبھالا ہے، آپ نے مجھے سنبھالا ہے۔ آیات قرآنیہ پڑھ کے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اب خلت کے اندر گزرنے کی دو صورتیں اللہ نے خود متعین فرما دی ہیں، ہمیں تیسری صورت نہیں نکالنی چاہیے۔ تیسری صورت ہم اپنی طرف سے نکالیں تو یہ قرآن پر ظلم ہوگا، یہ قرآن پر کیا ہوگا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا، اب خلت دو صورتوں میں ہوا ہے، افئن ماتا او قتلا۔ اللہ فرماتے ہیں قتل، ماتا فوت ہو گئے، یا اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِن مَاتَ، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ معلوم ہوتا ہے خلط دو صورتوں کے اندر ہے، کوئی تیسری صورت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر میں ایک اور مقام بتاتا ہوں، کیونکہ میں بات سمجھانے کا ذمہ وار ہوں، میں چاہتا ہوں بات کھل جائے، بات واضح ہو جائے، کوئی شک ذہن کے اندر باقی نہ رہے، حق عیاں ہو کر لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ پاک نے جب توفی کا معنی قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اللہ یتوفی الانفس، اللہ وہ ہے جو قبض کر لیتا ہے نفسوں کو، یعنی توفی کا اللہ پاک نے مفہوم بتایا ہے، اس کا معنی ہے روح کا، نفس کا قبض کر لینا۔ اب اس توفی کی بھی دو صورتیں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے 2 اطلاق توفی کے بیان کیے ہیں، کوئی تیسرا اطلاق وہاں بیان نہیں کیا۔ میرے ایک مناظر اسلام صاحب نے، جو یقیناً دنیا کے اعتبار سے بڑا مقام اور رتبہ رکھنے والا ہے، میں بطور عبرت کے، بطور سمجھانے کے اور اصلاح کے بات کر رہا ہوں، رات دن یہی آیتیں پڑھتے ہیں، اپنے عقائد کی پرچار کے لیے اس آیت کو بطور قانون کے پیش کرتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ فرما رہے میں جانوں کو قبض کر لیتا ہوں۔ اب یہ جانوں کا قبض جو ہوتا ہے یہ 2 صورتوں میں، ایک تو موت کے اندر اور ایک نیند کے اندر۔ اے اللہ کیا کوئی تیسری صورت بھی ہے تو بتا دے، کوئی تیسری صورت بھی ہوتی اگر تو یہاں اللہ بیان فرما دیتے۔ ہاں ایک تیسری صورت ہے، جسم سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھا لینا بھی یہ بھی توفی ہے۔ نا میرا بھولا انسان، یہ جو تیسرا اطلاق بیان کیا گیا، یہ جو تیسرا مفہوم توفی کا بیان کیا گیا ہے، یقیناً یہ قرآن کے بیان کے خلاف ہے۔ قرآن کے الفاظ کی حکومت جو اس کے معنوں پر ہوتی ہے، یہ تیسرا اطلاق بیان کر کے یقیناً اس حکومت کے اوپر، جو قرآن کی حکومت، الفاظ کی حکومت معنی پر، قرآن کے الفاظ کی حکومت اس کے معانی پر جو ہے، اگر یہ تیسرا اطلاق مان لیا جائے تو پھر یہ حکومت کے اندر، قرآن کی حکومت کے اندر، قرآن کی حاکمیت کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ پھر جس کی مرضی چاہے اس قرآن کے معنی کو بدلتا پھرتا رہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ کی حکومت اس کے معنی پر قطعی ہے۔ الفاظ کے معنی وہ لیے جائیں گے جو معروف ہیں، جو کیا ہیں، اور قرآن میں وہ یقیناً معروف و مشہور ہیں۔ اور اس تیسرا اطلاق جو بیان کیا گیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی، اگر تیسرا اطلاق ہوتا رب بیان کر دیتے نہ کر دیتے، اللہ بیان کر دیتے، لیکن میرے رب کریم نے بیان نہیں کیا، میرے رب جلیل نے بیان نہیں کیا۔ جب رب نے بیان نہیں کیا، میں کیوں ایک تیسرا اطلاق اپنی طرف سے قرآن کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کروں؟ یہ میرا حق نہیں ہے۔ میں اللہ کی بات مان لوں جیسا کہ ہے، ویسے کا ویسا میں قرآن کو مان لوں، مجھے کیا حق ہے؟ فلاں مفسر نے لکھا ہے کہ یہ تیسرا معنی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں نا، یہ جو تیسرا اطلاق توفی کا جو بیان کیا جاتا ہے، میرے معزز سامعین یقین جانیے یہ قرآن پاک کے اوپر قدغن لگانی ہے، یہ قرآن پاک کی حکومت کے اندر قدغن لگانی ہے۔ یہ قرآن مقدس کے الفاظ توفی کا جو مفہوم خود قرآن نے متعین فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں میں کہتا ہوں سارے مقامات کے اندر کوئی اختلاف نہیں، بڑی میں نصیحت کے طور پر بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ میرے معزز سامعین صرف ایک مقام آیا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، میں کہتا ہوں اگر روایات نہ ہوتی مولوی ضرور مان لیتا کہ یہاں توفی وہی ہے جو نہ توفینک کے اندر توفی ہے، یہ وہی توفی ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اگر روایات کا اثر نہ ہوتا، روایات کا غلبہ نہ ہوتا، مولوی کی باتوں کا غلبہ نہ ہوتا، اپنے اکابرین پر اکابر پرستی کا غلبہ نہ ہوتا، ان کا خوف نہ ہوتا، جماعت بندی دھڑا بندی کا غلبہ نہ ہوتا، تو جس طریقے سے باقی مقامات کے اندر، باقی قرآن پاک کی آیات کے اندر یقیناً صحیح معنی کرتا ہے ہر بندہ ہر مولوی، تو یقیناً وہی معنی اس مقام کا بھی ضرور کر لیتا۔ یہ معنی کیوں چینج کرتا ہے؟ روایت کی وجہ سے معنی اس نے بدل دیا۔ توفی کے 2 اطلاق قرآن اتھنٹک بیان کرتا ہے اور مضبوط طریقے سے بیان کرتا ہے، اور تیسرے اطلاق کو مولوی اپنی طرف سے گھسیڑ کر، وہ یہ گھسیڑنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، محقق ہو یا مدقق ہو، مفسر ہو یا فقیہ ہو، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ قرآن مقدس کے اندر کسی چیز کو اپنی طرف سے گھسیڑ دے۔ قرآن پاک کے الفاظ کی دلالت اس کے معانی کے اوپر یہ یقیناً یہ حتمی اور یقینی ہے۔ اور میرے معزز سامعین آپ اندازہ لگائیں جس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا، میرے ان تمام تر بھائیوں نے اس معنی کو صرف روایات کی وجہ سے بدل ڈالا۔
لیکن میں نے پھر اپنے بھائیوں کو یہ بات عرض کی، میں نے کہا میرے بھائیوں، اللہ تعالی قرآن مقدس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ ہمیں جاہل کہیں، ہمیں فتویٰ قبول ہے، آپ جو کچھ بھی کہتے رہیں، ہم آپ کا ادب و احترام کرتے رہیں گے، اور کیونکہ آپ جو توحید کا کام کر رہی ہیں، ہم اس توحید کے کام کے لیے ہم آپ کی عزت کے قائل ہیں۔ لیکن میرے معزز سامعین، ہم ان کو یہی درس دیتے ہیں کہ آپ جو بھی ہمارے اوپر باتیں کرتے رہیں، ہم کہتے ہیں میرے دوستو ذرا قرآن مقدس کے اس معنی کو سمجھنے کی کیا کرو، کوشش کرو، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کے سامنے چونکہ ہم سب نے پیش ہونا ہے، یہ جو معنی ہے توفی کا، آپ نے تیسرا اطلاق بتایا ہے۔ کسی ایک صحابی کا قول بتاؤ، کسی صحابی نے یہ توفی کا اطلاق تیسرا بیان کیا ہو؟ کسی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے۔ میں نے پہلے قرآن پاک کے دلائل پیش کیے، قرآن مقدس کے دلائل پیش کرنے کے اوپر میں نے مطمئن کرنے کی کوشش کی، اور میں کہتا ہوں احادیث کو اٹھا لیا جائے، اور نثر اور شعراء کی اور زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام اٹھا لیا جائے۔ توفی تمام کلام عرب کے اندر اس کا اطلاق دو صورتوں کے اندر ہے، ایک صورت موت والی جو مشہور و معروف ہے توفی کا معنی، اور قرینے کے ساتھ توفی نوم کے معنی میں آئی ہے، وہاں باللیل لم تمت فی منامہا کا واضح قرینہ موجود ہے۔ اور میرے معزز سامعین، اس توفی کے معنی کے اندر کسی دیوبندی کا، کسی شیعہ کا، کسی بریلوی کا، کسی چھوٹے بڑے کا اختلاف نہیں، دو اطلاق میں یقیناً اختلاف نہیں ہے، اختلاف تیسرے اطلاق کے اندر ہے۔ اس تیسرے اطلاق کو یا قرآن کی کسی اور آیت سے ثابت کر کے دکھاؤ، پھر تو ہم مانیں۔ قرآن کا کوئی ایسا مقام ہے کہ زندہ توفی موت کے معنی میں ہو، اور وہ منع کر لیا جائے کہ زندہ اٹھا لیا آسمانوں کے اوپر؟ کوئی ایک بھی دوسری آیت موجود؟ کسی صحابی کا قول موجود نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول توفی بمعنی زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا، ایک حدیث چلو ضعیف ہے، ایک بھی موجود لفظ توفی و موت کا، توفی کا لفظ قرآن پاک کے اندر آیا ہے کسی ایک صحابی سے، جناب ابو بکر صدیق سے، فاروق اعظم سے، جناب عثمان سے، علی المرتضیٰ سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کسی ایک صحابی سے یہ دکھا دو کہ توفی کا تیسرا اطلاق بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ تیرے اس تیسرے اطلاق کو حضرت عبداللہ بن عباس نے اڑا کر رکھ دیا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس میرے پیارے پیغمبر کا وہ صحابی ہے جو مفسر قرآن بھی ہے، وہ صحابی ہے جو محقق بھی ہے، وہ صحابی ہے جو مدقق بھی ہے، وہ صحابی ہے جو قرآن کے ساتھ گہرا تعلق رکھنے والا ہے۔ اس صحابی نے جب سورہ المائدہ کی آیت آئی ہے، سورہ مائدہ کے اندر انی متوفی کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ممیتوں کا، کیا معنی کیا؟ اے ممیتوں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے متوفی کا لفظ آیا ہے، حضرت ابن عباس نے معنی ممیتوں کا کے کر کے تیرے تیسرے اطلاق کو آؤٹ کر دیا ہے، کک مار دی ہے، وہ نابود ہو چکا ہے۔ اب کوئی آدمی تیسرا اطلاق اگر نہیں مانتا، میں اس مناظر سے سوال کروں گا، میں اس مناظر سے پوچھوں گا، اگر تیرے تیسرے اس اطلاق کو کوئی نہیں مانتا، تیرے نزدیک مسلمان ہے یا کافر؟ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، میرے معزز سامعین، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہوتا ہے، مولوی، اور اس مجمع میں کھڑے ہو کر اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک زیادتی کر رہا ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ میرے معزز سامعین، یہ ظلم یقیناً اپنی جان پر بھی ہے، اپنے تمام سامعین پر بھی ہے، اللہ کی کتاب پر بھی ظلم کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر حتمی اور یقینی طور پر دو اطلاق توفی کے بیان کیے، تیسرے اطلاق کو یقیناً ان مولویوں نے، بعض مفسرین نے گھڑ کر پیش کر دیا۔ یقیناً محمد طاہر ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں،
محمد طاہر، ان کی ایک تفسیر ہے التنویر التنویر التحریر، انہوں نے یا تحریر التنویر تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ توفی کا تیسرا اطلاق روح مال جسد کا آسمانوں پر اٹھایا جانا پورے کلام عرب کے اندر، شعر و شاعری کے اندر، نثر و نظم کے اندر یہ معنی غیر معروف ہے جو گھسیڑ کر اندر داخل کر دیا گیا ہے۔ اور میرے دوستو، ایسا معنی جو گھسیڑ کر داخل کر دیا گیا اس کے اوپر ہم یقین رکھے ہوئے اور اس پر ایمان رکھے ہوئے یقین جانیے یہ زیادتی نہ اپنے ساتھ کیجئے نہ قرآن کے ساتھ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ میرے معزز سامعین، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں یار آپ ہر درس کے اندر یہ کیوں ایشو اٹھاتے ہیں، یہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ میرے معزز سامعین، مجبوری اس بات کی یہی ہے کہ لوگوں نے فتوے شروع کر دیے ہیں، ہم کہتے ہیں تقوی والے بن جائیں، فتویٰ لگانے سے تقوی نکل جاتا ہے، فتویٰ لگانے سے عاجزی نکل جاتی ہے۔ فتوے کا حق اللہ پاک نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا، تمہارا کام ہے دعوت دینا، تمہارا کام ہے حق بات پہنچا دینا، حساب لینا، کافر کہنا، مرتد کہنا، واجب القتل کہنا یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ یہ حق ہے تو کس کا؟ اللہ یہ فیصلے کا اللہ پاک کو ہے۔ ہم حق بات بیان کر دیں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے قرآن والی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس مقصد کے لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ حق بات واضح ہو جائے۔ میں دوبارہ سے بارہ ہر وقت کیوں بیان کرتا ہوں میرے معزز سامعین؟ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تاکہ یہ بات اچھے طریقے سے واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے، تاکہ کسی قسم کا شک باقی نہ رہ جائے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی عالم اصلاح کی نیت کے ساتھ، افہام تفہیم کی نیت کے ساتھ اگر توفی کے معنی کو متعین کرنے لگ جائے، انشاءاللہ قرآن ہدایت دے گا، انشاءاللہ قرآن راستہ دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے قرآن کا راستہ بالکل صاف راستہ ہے۔ اس لیے تو میں نے مطالبہ کیا ہے، یہ جو تیسرا اطلاق مولوی صاحب نے بیان کیا وہ کہتا ہے کہ اس تیسرے معنی سے یہ مولوی جاہل ہے۔ یقین جانیے میں قرآن پاک سے پیش کر رہا ہوں، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ تیسرا اطلاق قرآن میں نہیں ہے تو یقیناً یہ کوئی جہالت نہیں ہے، یہ علم والی بات ہے میرا بھائیا، یہ قرآن والی بات تو علم والی بات ہے۔ قرآن کے مد مقابل کوئی بات آ جائے وہ جہالت والی ہوتی ہے۔ قرآن والی بات کو جہالت والی بات کہنے والا خود اپنا انجام دیکھ لے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ میرے معزز سامعین، خدا را اللہ پاک کی کتاب کے ساتھ ظلم نہ کیجئے۔ میرے معزز سامعین، میں نے قرآن کے حوالے سے یہ بات کی ہے، ایک تو یہ آیت پیش کی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل، اگر کوئی تیسری صورت بھی گزرنے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ رفع الی السماء بھی بیان کر دیتے، اللہ تعالیٰ کوئی اور آیت ساتھ ٹکڑا لگا دیتے۔ نہیں، دو صورتیں رسولوں کے گزرنے کی، اللہ کے نبیوں کے گزرنے کی۔ افئن مات او قتل، جناب عیسیٰ علیہ السلام قتل کے اندر داخل نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نفی کر دیا، ما قتلوا وما صلبوا، نہ وہ قتل کیے گئے نہ سولی لٹکائے گئے۔ یقین جانیے قتل اور سولی کی نفی ہے لیکن موت کی نفی قرآن کے اندر موجود ہے۔ کوئی ایک آیت دکھاؤ کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا لم یمت عیسیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ کوئی ایک آیت دکھاؤ، مسلک مان لیں گے، عقیدہ مان لیں گے۔ ایک آیت دکھاؤ قرآن پاک میں سے، حق بنتا ہے جیسے ہم تمام انبیاء کی وفات قرآن سے دکھا رہے ہیں۔ حیاتیوں سے جب مناظرہ ہوتا ہے، جو انبیاء کو اپنی قبروں میں زندہ مانتے ہیں، ان سے جب مناظرہ ہوتا ہے کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ وما محمد الا رسول، یہی آیت پڑھتے ہیں نا،
پھر یہی آیت پڑھ کے اپنے عقیدے کو پکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اپنے عقیدے کو مزید پکا کرو. اس میں جس طریقے سے تمام انبیاء داخل ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں. استثناء کی کوئی آیت قرآن میں موجود نہیں ہے. میرے معزز سامعین، اگر استثناء ہوتا تو قرآن ضرور کر دیتا. اللہ تعالیٰ استثناء ضرور کر دیتے. اور یاد رکھیے، میں ابھی ایک اور بات کرنے لگا ہوں، اس کے اوپر یہ بات سمجھاؤں گا. پہلے یہ بات سمجھیے کہ گزرنے کی کتنی صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں؟ 2 صورتیں بیان کی ہیں. کوئی تیسری صورت قرآن نے بیان. یہ لوگ جو تیسری صورت بیان کرتے ہیں قرآن کے اندر نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا واضح معنی، واضح مفہوم، قرآن پاک کی واضح آیت. میں نے اپنے اسی مد مقابل بھائی سے میں نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے میرے عیسیٰ تو نے اپنی قوم سے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام جواب مختصر کر رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. اے اللہ جب تک میں اپنی امت کے اندر میں موجود رہا، میں ان کی نگرانی کرتا رہا، ان کو میں تیری توحید کا در سناتا رہا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے موت دے دی، جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی نگران تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. میرے معزز سامعین، یہاں مانا مولوی کر لیتا ہے زندہ جب تو نے اٹھا لیا. میں نے اسی کے سامنے اسی کی بیان کردہ حدیث رکھی ہے. وہ حدیث کون سی ہے؟ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل قیامت کے دن جو سوال اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے وہی سوال اللہ میری ذات سے بھی کریں گے. میں کون سا جواب دوں گا؟ اقول کما قال العبد الصالح، اقول کما قال العبد الصالح. میں وہی جواب دوں گا جو جناب عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. کیا جواب دوں گا؟ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. میں نے پوچھا، سوال کیا ہے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ کہ مناظر اسلام صاحب یہی حدیث آپ بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 32 صحابہ سے مروی ہے، متواتر حدیث ہے. اس حدیث نے آ کر توفیتنی کا معنی متعین کر دیا ہے، توفیتنی کا معنی متعین کر دیا ہے. اب حضرت محمد پاک مولوی صاحبہ تعصب کو نکال کے، ضد کو نکال کے، جماعت بندی کو نکال کے، تمام طرح کابر پرستی کی پٹیاں اتار کے، اندھی تقلید کی ساری پٹیاں اتار کے اگر تدبر کرے گا بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر آخرت کی فکر ہوگی بات سمجھ میں آئے گی، اگر آخرت کا ڈر ہوگا بات سمجھ میں آئے گی. اور اگر پہلے سے اکابر پرستی، مکابر پرستی، فرقہ پرستی، یہ تمام تر پٹیاں ہمارے دلوں کی آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہیں، پھر یقیناً حق بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. میرے بھائیو غور کرو، میں تو ان تمام تر انسانوں کو سمجھا رہا ہوں، حالانکہ ان میں کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اللہ کا فضل ہے، قرآن دان ہے، قرآن سمجھتے ہیں. میں جو دلیل دینے لگا ہوں یقیناً ایک بچہ بھی سمجھ جائے، ایک چھوٹا سا ادنا سا انسان سمجھ جائے. وہ کون سی دلیل ہے؟ ذرا غور کرنا. یہ حدیث آ کر استوفیتنی کے معنی کو متعین کر رہی ہے. مولوی کہتا ہے زندہ اٹھا لیا، جب تو نے مجھے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جب تو نے مجھے زندہ اٹھا لیا. یہی جملہ میرے پیارے پیغمبر بھی فرمائیں گے کہ اے اللہ فلما توفیتنی، لفظ ایک ہے، قرآن پاک کا لفظ ہے. جو لفظ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے. یقیناً دونوں جگہ ایک ہی معنی بنتا ہے. کون سا معنی؟ جب تو نے مجھے موت دے دی، وفات دے دی، ایک ہی معنی بنے گا. یہ تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں تو مانا ہوگا زندہ اٹھا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو مانا ہوگا موت دے دی. نانا، لفظ ایک ہے، آیت بھی ایک ہے، مقام بھی ایک ہے. میرے معزز سامعین، مانا متعین ہے. مانا کیا ہے؟ پھر اسی مناظر اسلام کا ایک کلب موجود ہے کہ یہ جواب اور یہ توفی یقیناً جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ان کی امت کے بارے میں جن کے اندر رسول بنا کر
بھیجے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کی توفی انہی کی قوم میں سے ہو رہی ہے، ان کی قوم میں سے ہو رہی ہے. اور یہ بات بالکل عیاں اور واضح ہے. اس حدیث نے آ کر لفظ توفی کا معنی کیا کر دیا؟ متعین اور واضح کر دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ جھگڑے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک میں اور آپ کے سامنے بات